اگلے روز رات کو انٹرکام پر بلقیس سے بات ہوئی۔ وہی بھولی بصری آواز پھر سے کانوں میں پڑی جو ہمیشہ سے میری رگوں میں ایک میٹھا میٹھا درد جگاتی رہی تھی۔ ہیلو بلقیس، کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی بس ٹھیک ہوں، میں نے بس پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کہیں پاس سے حامد کی آواز آئی۔ وہ لاڈلے انداز میں ماں کو پکار رہا تھا۔ میں ابھی آئی، بلقیس نے کہا اور ریسیور رکھ کے چلی گئی۔ 2 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ کیا بات تھی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا مجھے پگڑی باندھنا سکھاؤ۔ لیکن پگڑی باندھنی تو اسے آتی ہے۔ کہہ رہا تھا اس طرح باندھنی ہے جس طرح لاٹھی کی لڑائی میں باندھتے ہیں۔ اب ہر بات میں بڑوں کی نقل کرتا ہے، اور خاص طور پہ تمہاری۔ کیا مطلب؟ میں اسے دیکھتی رہتی ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات کرنے میں تمہارا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس نے تمہارا بڑا اثر لیا ہے۔ جب تم جیل گئے تھے یہ بہت رویا تھا، بہت یاد کرتا تھا تمہیں۔ اور کون کون یاد کرتا تھا مجھے؟ میں نے اداس لہجے میں پوچھا۔ سبھی کرتے تھے، بلقیس نے ہولے سے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے یاد کیا ہوتا تو پھر یوں دور دور تو نہ رہتا، کم از کم اپنی شکل تو دکھاتا۔ مجبوریوں کی ایک اونچی دیوار ہے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں۔ یہ تو کتابوں اور کہانیوں کی باتیں ہیں۔ کہانیاں بھی تو اسی زندگی میں سے نکلتی ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں تو اپنی زندگی کے دکھوں میں سے ایک مسکراتی ہوئی کہانی نکال سکتے ہیں۔ بلقیس میری بات سمجھ کر چند لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر گمبھیر لہجے میں کہنے لگی، شاید تم ٹھیک کہتے ہو خاور، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں میں خود میں کسی طرح کی ہمت نہیں پاتی۔ اس کا مطلب ہے محبت میں وہ طاقت نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا تم نے یہی بات کہنی ہے، تو غلط کہی ہے، بالکل غلط۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، پھر چند سیکنڈ کے توقف سے کہنے لگی، تم ایک بار کہہ کے دیکھو، میں سب کچھ چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جاؤں گی۔ تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ دینا آسان ہے، اس سب کچھ کا سامنا کرنا مشکل ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ تم مرد ہو خاور، میں عورت ہوں، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ میں اب بلقیس کو بے تکلفی سے تم کہہ کے بلاتا تھا۔ میں نے کہا، بلقیس تم جتنا سوچو گی مجبوریوں کی دیواریں اتنی اونچی ہوتی جائیں گی۔ اگر آگے بڑھو گی تو ساری دیواریں رستہ دیں گی۔ میں کیا کروں خاور؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ ناک میں گنگنا کے بولی۔ جب وہ اس طرح سے بولتی تھی تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ یہ اس کی خوبصورت اور بے ساختہ اداؤں میں سے ایک تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، تم نے سیمسن کا نام سنا ہوا ہے بلقیس؟ نہیں، کون تھی؟ تھی نہیں، تھا، پرانے زمانے کا ایک مشہور اسرائیلی پہلوان۔ اس کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ مجھے لگتا ہے میری ساری طاقت تمہارے پیار میں ہے۔ اگر یہ پیار میرے پاس نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بلقیس، مجھے اس جاگیر میں سے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، ایک تنکا بھی نہیں۔ میرا پہلا اور آخری طمع تم ہو، صرف تم۔ خاور، آخر کیا ہے مجھ میں؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے مجھ میں؟ اپنی تعریفیں کروانا چاہتی ہو؟ میں اس پر مہینوں اور سالوں تک بول سکتا ہوں۔ خاور، تم یہ سب کچھ دل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ پھر پہلے کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم نے ہی تو کہا ہوا ہے بلقیس، اب واپسی ممکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، یا شاید لاجواب۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل ہے خاور۔ تم جیتتی نہیں اور ہار بھی نہیں مانتی۔ ہار تو مانی ہوئی ہے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا خاور۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سب کی گنہگار ہوں، تمہاری، تمہارے گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کی، سب کی۔ ہر کوئی دل ہی دل میں مجھے برا کہتا ہے۔ ہم یہ ساری زبانیں بند کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔
مجھے نہیں لگتا کہ یہ زبانیں پھر بھی بند ہو سکیں گی، اور مجھے لگتا ہے تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو۔ میرے لہجے کی شدید اداسی کو محسوس کر کے وہ ایک دم بولی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم پھر ناراض ہونے کی طرف جا رہے ہو۔ ایک دم فون بند کر دو گے اور میں یہاں بیٹھ کے روتی رہوں گی۔ تم روتی بھی ہو؟ میں نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ اچھا، اب کسی دن تمہیں رو کے دکھاؤں گی۔ وہ پھر ناک میں ادا سے گنگنائی۔ میں نے ایک آہ بھری گہری سنجیدگی سے کہا، میرے پاس آ جاؤ بلقیس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ کافی دیر لائن پہ خاموشی رہی، تب اس نے کہا، اچھا اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تو پھر حامد آوازیں دینے لگا ہے۔ حامد کی دور افتادہ آواز سنائی دے رہی تھی، امی امی۔ اگلے 3-4 دن تک عجیب صورتحال رہی۔ حویلی کے اندر مشورے وغیرہ چل رہے تھے۔ ایک روز اپنے نئے ٹریکٹر کی خوشی میں مٹھائی کھلانے کے بعد چودھری نشاط نے مجھ سے یہ بات بھی کہی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سے مجھے شک گزرا کہ شاید حویلی میں میری شادی کی بات پھر سے گردش میں ہے۔ یہ 4-5ویں دن کی بات ہے جب تاجوں کے ذریعے بلقیس نے مجھے حویلی میں بلوایا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، کھیت کھلیان کنویں گھروندے راستے سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش پڑے تھے۔ بس کہیں کہیں درختوں کے نیچے لوگ چارپائیاں ڈالے اور دستی پنکھے جھلتے اس نا ختم ہونے والی دوپہر کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حویلی میں پہنچا تو بلقیس نے بیٹھک میں مجھے خوش آمدید کہا۔ آج میں نے بلقیس کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ اس نے گرمیوں کا ہلکا پھلکا لباس پہن رکھا تھا، چہرے کی شادابی جوں کی توں تھی، کوکے کا لشکارہ بھی ویسا ہی تھا۔ گزرا ہوا وقت اس پر بہت کم اثر چھوڑ رہا تھا۔ تاجو چاٹی کی لسی لے کے آئی، اس پہ ہلکا ہلکا مکھن تیر رہا تھا، اس کو ڈھیلے والے نمک سے نمکین کیا گیا تھا۔ حامد کو میری آمد نے نہال کر دیا، وہ مسلسل میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ بلقیس نے میرا حال پوچھا، پھر حامد سے مخاطب ہو کے کہا، اپنے ماسٹر چاچا سے پوچھو کھانا کھائیں گے؟ میں نے بھی مسکراتے لہجے میں کہا، کیا کھلاؤ گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ بلقیس نے کہا، ماسٹر چاچا کی پسندیدہ چیز ہے بھنڈی کا سالن اور تندور کی گرم روٹی، ساتھ میں آم کا اچار۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ میں اور حامد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ دیسی گھی میں بھنی ہوئی بھنڈی اور پیاز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بلقیس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کا لطف اٹھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد کھیت سے تازہ تازہ توڑے ہوئے خربوزے آ گئے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سے کاشیں کاٹ کے سامنے رکھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد وہ اصل بات جاننا چاہتا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بلقیس نے حامد کو باہر بھیج دیا۔ تاجو بھی دائیں بائیں ہو گئی۔ اب ہم دونوں بیٹھک میں اکیلے تھے۔ میں نے بلقیس کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پہ اب سنجیدگی تھی اور یہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ شاید کوئی بہت بوجھل اور بہت گھمبیر بات کہنے جا رہی تھی۔ آخر یہ بات اس کی زبان پہ آ گئی۔ اس نے کہا، خاور، پچھلے چند روز میں نے ایک عذاب میں گزارے ہیں۔ اتنی تکلیف صحیح ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ حویلی میں وہ بات ہوتی رہی ہے جو نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہی جس کا ذکر تاجوں نے بھی تم سے کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تھے کہ کسی طرح اس حویلی سے تمہارا رشتہ جڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلقیس شادی کی بات کر رہی تھی، میری اور اپنی شادی کی بات۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہی جو ہونا تھا، جس کے بارے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بلقیس کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا۔ خاور، یہ نہ ہونے والی بات تھی، میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ 2-4 لوگوں کی آواز پوری برادری کی آواز تو نہیں بن سکتی نا۔ بہت جھگڑے ہوئے ہیں، والی جی کے بھائیوں، میرے ماموں اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں تک سننا پڑا ہے کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، آواز گلے میں اٹک گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہمت کر کے بولی،
کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہونی ہی ہے تو پھر اس بندے سے کیوں نہ کی جائے جو والی جی کے بعد اس جاگیر پہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مطلب چودھری عزیز؟ میں نے پوچھا۔ بلقیس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے 2 ستارے ٹوٹ کے اس کی گود میں گر گئے۔ چودھری عزیز کا کیا رویہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاور، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کو جتنی بار دہرائیں گے اتنی ہی زیادہ تکلیف اٹھائیں گے۔ آج میں نے تمہیں یہاں ایک اور وجہ سے بلایا ہے۔ بلقیس کے جاں گسل لہجے نے مجھے اندر سے کرچی کرچی کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم روح سے خالی ہو گیا ہے اور میں مٹی کا بت رہ گیا ہوں۔ کچھ دیر پہلے بڑی رغبت سے کھایا ہوا کھانا سینے میں ایک وزنی بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ وہ لمحے صدیوں پہ بھاری تھے۔ اپنے اندر کی کرچیوں کو میں نے بے حد مشکل سے جوڑا۔ پوچھا کہ کیا کہنا چاہتی ہو بلقیس؟ اپنی آواز مجھے کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے ایک وعدہ لینا ہے آج، وہ اشک بار لہجے میں بولی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے دور کرنے کے وعدے ہی لیے ہیں، کبھی کوئی قریب لانے والا وعدہ بھی لیا ہوتا، کبھی مجھے اس طرح سے بھی آزمایا ہوتا۔ میری آواز نادیدہ بوجھ سے ٹوٹ رہی تھی۔ ان لمحوں میں وہ بہت بے رحم دکھائی دے رہی تھی۔ سنی انسنی کرتے ہوئے کہنے لگی، خاور زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، اور اس مان کے ساتھ کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ کیسی چلچلاتی دوپہر تھی جس میں برسات بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ 2 درختوں کی جھلسی ہوئی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ گرمی کی اس پرتپش دوپہر میں بھی وہ سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، اور اس لشکتی جھلستی دوپہر میں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس نے عجیب التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، خاور، والی جی نے تمہیں جاگیر کا محافظ بنایا تھا۔ آج اس جاگیر کو تمہاری جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم ایک قربانی دے کر اس جاگیر کو بچا سکتے ہو۔ کہتی رہو بلقیس، میں سن رہا ہوں، میں نے بے حد کمزور آواز میں کہا۔ میرا مان نہ توڑنا خاور، میری بات مان لینا، تم شادی کر لو۔ میرا پورا جسم بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے پوچھا، کس سے کر لوں شادی؟ جس سے میں کہتی ہوں۔ ایسا کر کے تم بہت کچھ بچا لو گے خاور، میرا مان، میری عزت اور اس جاگیر کی سلامتی کو بھی۔ حالات نے ہمیں ایک عجیب دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے خاور۔ کیسا دوراہا؟ بھیا عزیز اور بھائی نشاط نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ علاقے میں بہت جوڑ توڑ ہو رہا ہے خاور، موکھل گہری چال چل رہے ہیں۔ وہ لمبڑ برادری سے ایکا کرنے کے لیے بڑے لمبر آفس جا کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہو گئے تو جاگیر میں رہنے والوں کی زندگی حرام کر دیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آصف جا کی بیٹی کا رشتہ موکھلوں میں نہ ہو۔ بھیا عزیز اور بھائی نشاط نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پر 4-5 دن پہلے ایک راستہ نکلا ہے۔ تم مکھن پور کے نمبردار ملک فیاض کو تو جانتے ہو نا؟ وہی جس نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اپنا تانگا خود چلاتا ہے۔ ہاں وہی، وہ لمبڑوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کو قلعہ والا کے اندر خانے کی باتوں کا پتہ رہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ راجوال میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے لیے آصف جاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ بلقیس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر ٹھہرے لہجے میں بولی، اور وہ تم ہو خاور۔ میں سختے کسی کیفیت میں بلقیس کو دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں التجا بھرے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے سامنے سر جھکایا۔ کہنے لگی، زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں خاور، انکار نہ کرنا، آصف کی بیٹی شہوار سے شادی کر لو۔ بلقیس کی اس التجا کے بعد اگلے 3-4 دن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اسے ایک ناقابل بیان کشمکش کا نام دے سکتا ہوں۔ ایک جان توڑ اذیت تھی
جو میرے لہو میں شامل ہو چکی تھی، جو پورے جسم میں ٹھوکریں مار رہی تھی اور مجھے بے حال کر رہی تھی۔ میں اس تفصیل میں جا کر اس روداد کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے 3-4 دن میں نے ہر پہلو سے غور کیا۔ آخر کار قدرت کی مرضی اور بلقیس کی رضا کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرے دل نے گواہی دے دی کہ محبت جو قربانی مجھ سے مانگ رہی ہے وہ مجھے دینا پڑے گی۔ بے شک میں اس میں برباد ہوتا تھا، لیکن محبت آباد ہوتی تھی۔ بلقیس کی سرخروئی، جاگیر کے ہزاروں مکینوں کی بھلائی، والی جی کے ورثے کی حفاظت، میری قربانی سے بہت کچھ وابستہ ہو گیا تھا۔ وہ گرما کی ایک چاندنی رات تھی۔ تیز آندھی اور ہلکی بارش کے بعد مطلع کافی صاف ہو گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے منشی منظور کے کمرے سے انٹرکام پہ بلقیس سے رابطہ کیا۔ مجھے 8 پہر سے شدید بخار تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں نے بلقیس کو بتا دیا کہ وہی ہوگا جو وہ چاہ رہی ہے۔ بلقیس کی آواز بھی بھر آ گئی۔ مجھے پتا تھا خاور میرا مان نہیں توڑو گے۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی اخلاقی طور پر حیثیت کیا تھی مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ بس جو میرے دل نے کہا وہ میں نے بلقیس سے کہہ دیا۔ میں نے کہا بلقیس، یہ سوچ مجھے زندہ مار رہی ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو میں بھی موت کے نزدیک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے تمہاری طرف سے حوصلے کی ضرورت ہے۔ بلقیس، پھانسی پانے والے بندے سے اس کی آخری خواہش تو پوچھی جاتی ہے نا، مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ خاور، وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب خود کو کانٹوں پہ نہ گھسیٹو اور نہ مجھے۔ تمہارا مطلب ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا تھا وہ سب کچھ غلط تھا؟ میں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہی، مگر وہ جو کچھ بھی تھا اسے دنیا قبول نہیں کرتی، کوئی بھی اسے قبول نہیں کر سکتا، یعنی وہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتی، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے دلوں میں رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ چلو، جو تم کہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ لیکن بلقیس، جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو خاور؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ میری 1-2 چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہیں بلقیس، وہ دل میں ہمیشہ پھانس بن کے چبھتی رہیں گی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا بلقیس، بس پہلی اور آخری بار مجھے وہ ہار پہن کے دکھا دو، اور اس کے ساتھ اپنا وہ کالا اور نسواری سوٹ۔ میں نے اپنے خیالوں میں ہزاروں بار تمہیں اس روپ میں دیکھا ہے، ایک بار ان خیالوں کو سچ کر کے دکھا دو۔ تم ایسے کیوں ہو خاور؟ اس کی حیرت کی تہہ میں ہلکی سی محبت بھی چھپی ہوئی تھی۔ بس جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اور شرمندہ ہوں۔ وہ چپ رہی۔ انٹرکام کی لائن پر خاموش کرنٹ سنسناتا رہا۔ آخر میں وہ روحان سی آواز میں اور عہد لینے والے لہجے میں بولی، تم اور کچھ نہیں کہو گے خاور؟ ٹھیک ہے بلقیس، کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دینا۔ اچھا، کب آؤ گے؟ کل رات۔ وہ کچھ دیر سوچ کے بولی، نہیں پھر آج ہی آ جاؤ۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بلقیس کے اس فکرے کا کیا مطلب ہے۔ وہ کل تک پریشانی کی سولی پہ لٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ تناؤ جلد ختم ہو جائے۔ وہ اپنے اطراف سے ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ کب تک آؤں؟ میرا لہجہ بدستور بوجھل تھا۔ آدھے گھنٹے تک۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا فون ٹھیک کرنا ہے، یہ واقعی کل سے گڑبڑ کر رہا ہے، شاید بیٹری خراب ہو گئی ہے۔ اور تم زیادہ دیر ٹھہرو گے نہیں خاور، بس 2-4 منٹ۔ اس کی آواز بار بار بھر رہی تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد میں بلقیس کے سامنے اس کے کمرے میں تھا، اور وہ سیاہ نسواری سوٹ میں تھی۔ کمرے کے وسط میں سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں ایک سوگوار تصویر نظر آتی تھی۔ میں اس کو پوری توجہ سے دیکھتا رہا۔ اور میرا ہار؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنے گلے پہ سے نسواری دوپٹے کو تھوڑا سا نیچے کھسکا دیا۔ طلائی ہار اس کے مرمری گلے میں دمک رہا تھا۔
اسے معلوم تھا مجھے کس کے باندھی ہوئی چوٹی پسند نہیں۔ اس کے ریشمی بال ڈھیلے تھے۔ بخار کی شدت سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ دل میں غم کا ایک سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ بس کچھ دیر بعد اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ میری آواز دکھ کے بوجھ تلے کانپتی رہ گئی۔ بلکیس کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، پھر پتہ نہیں کبھی اس طرح آمنے سامنے ہوں گے یا نہیں۔ ایک بار میں فکرہ مکمل نہ کر سکا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ خاور، تم نے کیا کہا تھا؟ وہ ذرا خفگی کے ساتھ کرائی۔ بس ایک بار۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا کرب تھا، ایسی التجا تھی کہ شاید گوشت پوشت کی بلکیس کے بجائے کوئی پہاڑ بھی ہوتا تو ایک بار تھرا جاتا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بےتاب ہو کے اسے گلے لگا لیا۔ اس کے ہونٹوں پہ میرا الوداعی بوسہ بڑا طویل اور بڑا رقت آمیز تھا۔ میں نے صرف ایک کی اجازت مانگی تھی، لیکن جب حد ٹوٹی تو پھر ایک کی اجازت کئی ایک کی اجازت میں بدل گئی۔ ہمارے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ ہم کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ارد گرد کے کمروں میں یکسر خاموشی تھی اور نیم تاریکی میں نیند کے سائے تھے۔ مجھے بھول جانا خاور، اپنی ساری محبت اپنی بیوی کو دینا۔ اس نے سسکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جو تم کہتی ہو وہی ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ خاور، دیکھو غلط نہ کہنا، وہ نیم تاریکی میں میرے گلے سے لگے لگے کہنے لگی۔ پوچھو خاور، اماں دلشاد کی بڑی بیٹی گڈی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ والی جی کی وجہ سے ہوا تھا نا؟ میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے ہولے سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ نا خاور، تم نے وعدہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اس حوالے سے میری زبان کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے والی جی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے 2 بار مزید پوچھا، مگر میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ کبھی کبھی خاموشی اور لا علمی کا اظہار بھی جواب ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وعدے کی زنجیر میں ہوں، تاہم اس کی ذہانت نے اسے جواب بتا دیا۔ اس نے میری باہوں میں ایک گہری سانس لی۔ اس کی سرگوشی جیسے کسی کنویں سے ابھری۔ خاور، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مرد کی ہزاروں غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، عورت کی ایک چھوٹی سی بھول کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا وفاداری نبھانا صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا سوال پوچھ رہی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کسی بھی مرد کے پاس نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنے بارے میں جواب دے سکتا تھا، اور میرا جواب یہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ میں نے جیسے اس کے سوال سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ اسے الوداعی احساس کی پوری شدت کے ساتھ خود میں پیوست کر لیا۔ میں نے اس کے گلے کو اور گلے کے ہار کو چوما، اس کے ہونٹوں کو ایک حسرت بھرا طویل پیار دیا اور جدا ہو گیا۔ ہاں، میں اس سے جدا ہو گیا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جاہ کی بیٹی شہوار میری دلہن بن گئی۔ میں نے اپنی جان پر ہزاروں ستم سہ کر بلکیس کو دیا ہوا قول پورا کر دیا۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے انتظامات میں بلکیس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت بیبے جی، عارفہ اور بھابھی کا ہاتھ بٹاتی نظر آتی تھی۔ بیبے جی بھی بلکیس سے بہت خوش تھیں۔ ان کے شکوے دور ہو گئے تھے۔ میں اپنے نئے کشادہ گھر میں آ گیا تھا۔ یہ حویلی نما گھر اس سے پہلے والی جی کی پہلی بیوی کے استعمال میں رہ چکا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں بلکیس کا عمل دخل ہر جگہ موجود رہا، گھر کے رنگ روغن سے لے کر کپڑوں اور زیورات کی خریداری تک، چھوٹی چھوٹی رسموں سے لے کر مہمانوں کی خاطر تواضع تک۔ ہر موقع پر وہ مستعد اور مصروف تھی۔ بارات سے 1 رات پہلے اس نے ڈھولک بجائی، اور اس کی آواز کا جادو میرے گھر کی دیواروں میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ کیا آواز تھی اس کی! وہ کانوں سے پہلے دل سے ٹکراتی تھی۔ اس میں ایک تڑپ تھی،
اس میں ایک پکار تھی. وہ کہتی تھی میرے سینے میں دل ہے، ہزاروں صدیوں سے اس دل کی حسرت ہے کہ میں کسی کو ٹوٹ کر پیار کروں اور کوئی مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرے، صرف اور صرف مجھ سے. شادی کی مصروفیات میں گھر کے اندر آتے جاتے کبھی میری نظر بلقیس کی نظر سے ملی بھی تو وہ بالکل اجنبی اور بیگانہ نظر آئی. اور پھر شہوار میرے گھر میں آ گئی. شہوار 23-24 سال کی ایک خوبرو لڑکی تھی. اس نے ایف اے کر رکھا تھا. میری نسبت اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، مگر اسے کوتاہ قامت بھی نہیں کہا جا سکتا. وہ اپنے ساتھ 5 مربع زرعی اراضی اور بھاری بھرکم جہیز لائی تھی. بیبے جی کو جو وزنی کڑے پہنائے گئے تھے ان میں زمرد لگے ہوئے تھے. مجھے نئے ماڈل کی ٹیوٹا جیپ اور تازی نسل کے 10 شاندار گھوڑے تحفے میں دیے گئے. اسی طرح عارفہ، اس کے خاوند جمیل اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی نہایت قیمتی تحفے اور کپڑے وغیرہ تھے. یہ علاقے کی ایک یادگار شادی تھی. چھوٹے اور بڑے موکل نے بھی بادل نخواستہ اس میں شرکت کی. میرا پرانا مخالف لیاقت کالا ایک دوست کی طرح اس شادی میں شریک ہوا. شادی کی رات میں نے شہوار کا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے کہا کہ شہوار، ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہوگا، لیکن آج سے ہم اس ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ باتیں تمہارے کانوں تک بھی پہنچی ہوں گی. میں اس بارے میں کسی طرح کی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہ ہولے سے منمنائی. میں کوئی جواب تو طلب نہیں کر رہی. شہوار کے ساتھ میری زندگی کا آغاز بظاہر نارمل تھا، مگر یہ صرف مجھے پتا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے. ایک نوجوان خوبرو دلہن کا شوہر ہونا یقیناً ہزارہا لوگوں کے لیے ایک پر لطف تجربہ ہوتا ہوگا، مگر میں پوری سچائی سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے ایسا نہیں تھا. میں اس تجربے کو شاید ایک مثال سے واضح کر سکوں. جس طرح ہمیں اکثر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی کے مجبور کرنے پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر شروع والی بے رغبتی کم ہو جاتی ہے. بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. ہاں، یہ بات ہے کہ میں نے شہوار کو اپنے اندر کے خلا کا ذرا سا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا. شہوار کے ساتھ شادی سے پہلے مجھے جاگیر میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا تھا. اس شادی کے بعد میرے مرتبے میں مزید اضافہ ہوا. اب میں جاگیر کا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار اور ایک طاقتور برادری کا جوائی بھی تھا. جاگیر کے کاموں میں میرا عمل دخل خود بخود بڑھ گیا. ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا جانے لگا. بلقیس براہ راست تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، تاہم چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ کے ذریعے ہر کام کے بارے میں مجھ سے صلاح لیتی تھی. راجوال میں میرا جو سفر دودھ دھونے والے ادنا ملازم سے شروع ہوا تھا، وہ اب ایک با اثر ذمہ دار کی منزل تک پہنچ گیا تھا. اور میری اس پرواز کے پیچھے جو توانائی تھی اس کا سرچشمہ صرف مجھے معلوم تھا. بس ایک آواز، ایک لشکار مارتا کوکا اور ایک جھکی جھکی نظر. یہ شہوار سے میری شادی کے تقریباً 6 ہفتے بعد کی بات ہے، جب میری ازدواجی زندگی کو پہلا شدید جھٹکا لگا. میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، حامد کو ریاضی کا ایک سوال سمجھا رہا تھا. ساتھ ساتھ ہم دونوں اپنے باغ کے آم چوس رہے تھے. اچانک ملازمہ اللہ رکھی اوپر آئی اور پریشان لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کے بولی، چودھری جی، شہوار بی بی آپ کو بتا کے کہیں گئی ہیں؟ نہیں تو، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے. نہیں جی، میں نے دیکھ لیا ہے. میں کھڑا ہو گیا. یکایک نیچے سے دوسری ملازمہ چھیدوں کے چلانے کی آواز آئی، چودھری جی دیکھیں بی بی جی کو کیا ہو گیا. میں سیڑھیوں کی طرف لپکا. ایک قدم میں 2 سیڑھیاں طے کرتا ہوا میں نیچے پہنچا. شہوار ایک پچھلے کمرے میں دری پر بے سدھ پڑی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. نوکرانیاں اس کے ارد گرد جمع تھیں، واویلا کر رہی تھیں. دیکھو مالک، کیا ہو گیا ووٹی کو. شہوار کی خاص نوکرانی رشیدہ نے کہا. وہ زار و قطار رو رہی تھی. میں نے شہوار کو دیکھا
اس کی نبض ٹٹولی، سانسوں کی آمد و رفت محسوس کی۔ وہ غالباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ملازماؤں کو ڈانٹا، اس کے ارد گرد سے ہٹایا، پھر اسے بازوؤں میں بھر کے اٹھایا اور کشادہ کمرے میں لے آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کرو۔ میں نے 2 ملازماؤں سے کہا۔ خود میں نے شہوار کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے، دستی پنکھے سے ہوا دی۔ اس کی پلکوں میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوئی، وہ کسمسانے لگی۔ میں واپس اس کمرے میں پہنچا جہاں شہوار بے ہوش ملی تھی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک طرف ایک چھوٹی سی پڑیا نظر آئی جس میں کوئی سیاہی مائل شے تھی۔ دراصل یہ افیم کے ٹکڑے تھے۔ ملازمہ اللہ رکھی کے 2 چھوٹے جڑواں بچے تھے۔ وہ رات کو ری ری کرتے رہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر عورتیں بچوں کو پرسکون رکھنے کے لیے انہیں تھوڑی سی افیم دے دیتی ہیں۔ اللہ رکھی بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ آج یہ افیم کہیں شہوار کے ہاتھ لگی اور اس نے مقدار کا اندازہ لگائے بغیر کھا لی۔ لیکن سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ایسی کیا شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی؟ ویسے تو میں 2-4 دن سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ چپ ہے، رات کو بھی دیر تک جاگتی رہتی ہے، مگر اس پریشانی کی نوعیت کیا ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں واپس آیا تو شہوار کی آنکھیں پھر بند تھیں اور وہ بوجھل سانس لے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی بے ہوشی اب نیند میں بدل رہی ہے۔ نبض بھی ٹھیک ہی تھی۔ رشیدہ واویلا کرنے والے انداز میں بولی، مالک جاؤ کسی حکیم کو بلا کے لاؤ، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، اب یہ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے کہا۔ دوسری ملازمائیں پیچھے ہٹ گئی مگر رشیدہ وہیں کھڑی رہی۔ رشیدہ قلعہ والا کی رہنے والی تھی، شہوار کے جہیز کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، رشیدہ تم نے سنا نہیں؟ اب یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ رشیدہ نے قدرے تلخ نظروں سے مجھے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، اچھی بھلی تھی وہاں، جب سے یہاں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت چمڑی ہوئی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے زور سے کہا، کیا بڑبڑ کر رہی ہو؟ کیوں بولتی رہتی ہو ہر وقت؟ کوئی خاص تکلیف ہے تجھے تو مجھے بتا۔ میری ڈانٹ پہ رشیدہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں مالک جی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو بس کہہ رہی تھی تو کچھ مت کہا کر، اپنے کام سے کام رکھا کر، اور اگر تجھے کوئی زیادہ چیز پریشان کرتی ہے تو کچھ دن جا کے اپنے گھر سے ہویا۔ میں نے کہاں جانا ہے مالک، میرا تو گھر اب یہی ہے، آپ کے قدموں میں ہی جینا مرنا ہے۔ اچھا جا پھر، میں نے کہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سی باہر چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد شہوار نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اسے تھوڑا سا قہوہ پلایا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ابھی بھی غنودگی تھی، تاہم وہ تکیے سے ٹیک لگا کے نیم دراز ہو گئی۔ میں نے اسے افیم دکھاتے ہوئے کہا، یہ کھائی ہے نا تم نے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، شاید مجھے پتہ نہیں چلا میں نے زیادہ کھا لی، خالی پیٹ تھا اس لیے شاید جلدی اثر ہو گیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اصل بات چھپا رہی ہے۔ میں اس کی سرخ آنکھوں میں ناراضگی کے آثار بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے شہوار؟ مجھے لگتا ہے تم خوش نہیں ہو، کوئی چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ نہیں، مجھے یہاں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہی تو ہے، ہر طرح کا آرام ہے، نوکر چاکر ہیں، سیر و تفریح ہے، تم ہو۔ میں اس کے لہجے کی تہ میں ہلکی سی تلخی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ 2 ملازماؤں نے ہمیں تنہائی دینے کے لیے کمرے کے پردے گرا دیے تھے۔ میں شہوار کی پریشانی کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں ایک طویل کوشش کے بعد کامیاب ہو سکا۔ بالآخر شہوار کے دل کی بات اس کی زبان پہ آ گئی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، خاور تم حامد کو پڑھانا بند کر دو، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آخر راجووال میں اور لوگ بھی تو ہیں جو اسے پڑھا سکتے ہیں، اور پھر یہاں پیسے کی کوئی کمی ہے؟ اسے پڑھانے کے لیے شہر سے اچھا ٹیوٹر بلوایا جا سکتا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کے شہوار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ شکوک کے گہرے سائے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بات تو حامد کی کر رہی ہے مگر اس کا اصل اشارہ بلقیس کی طرف ہے۔ وہ حامد کے پیچھے بلقیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن اسے باور کروا رہا تھا کہ حامد کے ساتھ میرا ناتا
دراصل بلقیس کے ساتھ ناتا ہے، اور اگر حامد کے ساتھ میرا ملنا جلنا جاری رہا تو پھر ایسے کئی مواقع پیدا ہوں گے جب میں بلقیس سے بھی ملوں گا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے اندیشے غلط ہیں، مگر وہ جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا شہوار وہ صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ چند روز میں اس کا امتحان شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد اس نے کہاں آنا ہے، تو کیا وہ تمہارے بغیر امتحان نہیں دے سکتا؟ شہوار نے عجیب پرتپش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو، اگر تم نہیں چاہتی کہ وہ نہیں آئے تو کل سے وہ نہیں آئے گا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی، میں چاہتی ہوں کہ جب تم گھر آ جاؤ تو میرے سامنے رہو، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو۔ اگلے روز حامد کے آنے سے پہلے میں نے رونق علی کے ذریعے بلقیس تک یہ بات پہنچا دی کہ حامد پڑھنے نہ آیا کرے۔ میں نے رونق سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈسکے سے حامد کے لیے کسی اچھے ٹیچر کا انتظام کر دے، خاص طور سے ایسا ٹیچر جو ریاضی میں اس کی کمزوری دور کر سکے۔ 3-4 دن بخیریت گزر گئے۔ میں اپنی زمینوں کی حد بندی کروا چکا تھا۔ سارا دن میں خود کو مصروف رکھتا تھا، اور یہ مصروفیت میرے حق میں بہتر تھی۔ کچھ ایسی سوچوں سے میرا پیچھا چھوٹا رہتا تھا جنہیں میں ہرگز دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے مردانے میں روزانہ چودھری عزیز، چودھری نشاط اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی۔ اس میں سارے دن کے معاملوں پہ بات کی جاتی اور ارد گرد ہمارے جو 3-4 مخبر موجود تھے ان کی اطلاعات پہ غور ہوتا۔ در حقیقت لمبڑوں میں میری شادی نہلے پہ دہلا تھی۔ اس شادی سے موکھلوں کی چال کا ایسا زبردست توڑ ہوا کہ وہ ابھی تک ہکا بکا تھے۔ ان کی مخالفانہ سرگرمیاں بھی ایک دم بالکل کمزور پڑ گئی تھیں۔ یہ 5ویں-6 دن کی بات ہے۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو بے جی پریشان نظر آئیں۔ وہ شہوار کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی پریشانی کا تعلق شہوار سے ہے۔ کیا بات ہے بے جی، شہوار تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، رو رہی ہے، جا پوچھ لے اس سے۔ کیا ہوا ہے؟ میں چونک گیا۔ ہونا کیا ہے، وہی رونا ہے پہلے والا۔ تو نے بلقیس کے بیٹے سے کہا نہیں تھا کہ وہ نہ آیا کرے؟ کہا تو تھا بے جی، کیا وہ پھر آیا تھا؟ وہ اتنی آسانی سے رکنے والا کہاں ہے؟ کل بھی آیا تھا، کہتا ہے میں نے چاچا سے بات کرنی ہے، ووٹی سے بخشا بخشی کر رہا تھا۔ میں نے کہہ سن کے واپس بھیج دیا، آج پھر آ گیا، ووٹی سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے چاچا مجھ سے نہیں ملتا، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے، تم اس کی مالکن بنی ہوئی ہو۔ اس نے زبردستی اندر آنا چاہا، ووٹی نے اسے روکا تو اس نے ووٹی کو دھکا دے دیا۔ ووٹی بھی وڈے باپ کی بیٹی ہے، اس میں بھی غصہ ہے، اس نے حامد کو تھپڑ مار دیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے پریشان ہو کے پوچھا۔ ابھی تمہارے آنے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی۔ مجھے تو ڈر ہے یہ معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے، اگر تو کہتا ہے تو میں جا کے بلقیس سے بات کروں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں رونق علی سے بات کرتا ہوں، وہ سنبھال لے گا۔ اچھا تو ووٹی کے پاس جا، اسے ذرا تسلی دے، وہ تب سے رو رہی ہے۔ میں شہوار کے پاس پہنچا، وہ منہ پہ دوپٹہ لیے پڑی تھی، ملازمہ رشیدہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ شہوار بھی سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے شہوار؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے امی کے پاس چھوڑو، میں یہاں رہ کے ہر روز اپنی بےزتی نہیں کروا سکتی۔ حوصلہ کرو شہوار، وہ بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہے، پر میں بچی نہیں ہوں۔ اس نے تیزی سے میری بات کاٹی۔ میں سب جانتی ہوں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے۔ شہوار یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں یہاں رہوں گی تو میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی، تم مہربانی کر کے مجھے کچھ دن کے لیے چھوڑو۔ میں چودھری عزیز سے بات کرتا ہوں شہوار، عزیز سمجھا لے گا حامد کو اور بلقیس کے کانوں سے بھی ساری بات گزار دے گا۔ یہاں میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے۔ 3 دن پہلے تم نے ان کی خاطر رشیدہ کو برا بھلا کہا ہے، کچھ دن بعد مجھ سے بھی یہی کچھ کرو گے۔ وہ رونے لگی۔ شہوار سنبھالو خود کو، ابھی تو ہماری زندگی کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی سے ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بڑے نرم لہجے میں نے اس سے بات کی اور اسے کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ایک ملازم رونق علی کا پیغام لے کے آیا۔ اس نے بتایا کہ رونق صاحب کی طبیعت خراب ہے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر والی مشین لے کے پہنچ جاؤ۔ میں نے بی پی اپریٹس لیا، رونق علی کے ٹھکانے پہ پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں نیم دراز تھا، حقے کی نال حسب معمول اس کے سینے پہ دھری تھی۔ ہلکی بارش کے بعد موسم قدرے خوشگوار تھا۔ رونق نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شوگر وغیرہ بھی بڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا رونق بھائی؟ وہی بلڈ پریشر۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جسم میں بلڈ تو ہے ہی نہیں، پھر یہ پریشر کہاں سے آ جاتا ہے؟ بلڈ کیوں نہیں ہے جی؟ چہرہ تو آپ کا ہر وقت لال رہتا ہے۔ تو وہ تو پریشر کی وجہ سے رہتا ہے۔ اور یہ پریشر کیوں ہوتا ہے تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے میرا ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو شیر شاہ؟ اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے، حامد اور تمہاری ووٹی میں تکرار ہوئی ہے۔ ووٹی نے اسے چپیڑ ماری ہے، وہ 3 گھنٹے سے لگاتار رو رہا ہے۔ بلکیس علیحدہ پریشان ہے۔ شہوار بھی تو رو رہی تھی، اسے تو میں نے سمجھایا بجھایا ہے۔ آپ حامد اور بلکیس کو سمجھائیں، گھروں میں ایسی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں نے انہیں سمجھایا نہیں ہے؟ میرا بلڈ پریشر یوں ہی اتنا ہو گیا، پورا 1 گھنٹہ سر کھپایا ہے میں نے۔ دراصل میں نے اندازہ لگایا کہ حامد نے تمہاری شادی کا کچھ زیادہ ہی اثر لیا ہوا ہے۔ بلکیس نے بتایا کہ ہر وقت اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے، اسے لگتا ہے شادی کے بعد تم اس سے اور حویلی سے دور ہو گئے ہو، اور وہ اس کا قصوروار شہوار کو سمجھنے لگا ہے۔ بلکیس بھی اسے سمجھاتی ہے لیکن وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ جب سے تم نے اسے پڑھانا چڑھانا بند کیا اس کے دل میں اور گرا پڑ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور بس اتنا ہے کہ تم نے اسے بہت زیادہ اپنے ساتھ چموڑ رکھا تھا، خاص طور سے جب سے تم جیل سے واپس آئے ہو۔ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا، اب اس کو ایک دم دوری محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا تم میرا بلڈ پریشر دیکھو، باتوں سے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے بلڈ پریشر دیکھا تو واقعی بڑھا ہوا تھا، 200 سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے کہا رونق بھائی مجھے تو آپ کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے۔ وہ سفید والی گولی کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ وہ کھائیں فوراً، جلدی کریں۔ گولی ساتھ والے کمرے میں پڑی تھی۔ رونق علی توند مٹکاتا ہوا گولی لینے چلا گیا۔ تیمور مسکراتا ہوا اندر آیا۔ یار تمہیں پتہ ہے اپنے بلڈ پریشر صاحب کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ شاید ان کو تھوڑی بہت پریشانی حامد والے معاملے کی بھی ہوگی، لیکن اصل بات اور ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کل برسات کا موسم ہے، خون پانی ایک ہوا ہوتا ہے، اور جناب بلڈ پریشر صاحب روزانہ 6 دیسی چوچوں کی یخنی پی رہے ہیں، 3 کی دوپہر کو 3 کی رات کو۔ ایک حکیم صاحب نے یہ نسخہ بتایا اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ 2 مہینے میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگیں گے۔ تازہ دم تو جناب تب ہوں گے جب ان میں دم رہے گا۔ اگر یہ واقعی اسی طرح یخنی پی رہے ہیں تو 1 مہینہ بھی مشکل سے نکالیں گے۔ وہ حکیم کوئی پرانی دشمنی لے رہا ہوگا۔ یہ خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، تیمور نے سرگوشی کی۔ ڈسکے میں جس طوائف کے پاس جایا کرتے تھے اس سے باقاعدہ شادی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ مشکل سے 19-20 سال عمر کی کڑی ہے۔ اس دوران میں رونق علی گولی لے کے واپس آ گیا۔ میرے سامنے اس نے لسی کے ساتھ گولی کھائی اور ایک 3-4 گز لمبی ڈکار لی۔ میں نے کہا رونق بھائی اپنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز بتایا تھا۔ پرہیز شرہیز تو میں ایک دم کر رہا ہوں، اگر کوئی گرم شے کھا لوں نا تو فوراً کافی ساری گنڈیریاں چوس لیتا ہوں۔ ہاں گنڈیریاں تو آپ کی شوگر کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، جس طرح چوچوں کی یخنی بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی ہے۔ ہاں رونق نے ذرا چونک کے کہا، ویسے یخنی سے مجھے واقعی فائدہ ہو رہا ہے، یہ گرم ہوتی ہے نا۔ ہاں فائدہ تو ظاہر ہے، ماشاءاللہ سے بلڈ پریشر 250 تک ہونے والا ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ رونق نے روانی سے پوچھا۔ یخنی کی طرح 19-20 سال کی لڑکی بھی تو گرم ہوتی ہے، تر گرم بھی کیا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، 2-4 ہفتے میں آپ کے سارے دل ادھر دور ہو جائیں گے۔ میرے لہجے کی زہر ناکی کو محسوس کر کے رونق علی چونکا۔ میں بڑبڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ حامد والے واقعے کا مجھے بہت افسوس تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ بلکیس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کا ملول غمزدہ چہرہ میرے تصور میں تھا۔
روئی روئی آنکھیں، کھویا کھویا لہجہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں خود کو بہت مصروف رکھتا تھا، کئی ہفتے سے میں نے بلقیس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب کہیں تھوڑی دیر کی فرصت ملتی تھی وہ پوری آب و تاب کے ساتھ میرے خیالوں میں آ دھمکتی تھی۔ شہوار بھی کم خوبصورت نہیں تھی، جوان بھی تھی، ایک نئی دلہن کی ساری کشش اس میں موجود تھی۔ اگر حالات سے مجبور ہو کر میں کبھی شہوار کے پاس ہوتا بھی تھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اور وہ یہ کہ میں شہوار سے جتنا قریب ہوں گا بلقیس سے اتنا دور ہوتا جاؤں گا، اور پھر ایک دن بلقیس ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔ ایسا سوچتے ہوئے میں ایک دم چونک بھی جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک میرے دل میں بلقیس کو پھر سے ملنے کی آس موجود تھی۔ یہ آس ختم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیوں مر نہیں جاتی تھی؟ پڑھنے والوں کو میرا رویہ عجیب لگے گا، مگر میں اسے کھول کے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک خوبرو پرجوش بیوی کی حیثیت سے شہوار ہر وقت میرے پاس تھی۔ شام ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں رنگ لہرانے لگتے تھے، اس کی پائل کھنکنے لگتی تھی، اور میں اس سے گریز کی کوشش کرتا تھا کیونکہ میرے سینے میں دھواں بھرا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ میں وقت کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، اور جس رات وقت نہیں ٹلتا تھا اور شہوار کامیاب ہو جاتی تھی، اس رات میں دیر تک افسردہ پڑا رہتا تھا۔ ایک عجیب سی کوفت اور ندامت میرے سراپے کو گھیر لیتی تھی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ میں کئی دن کے لیے شہوار سے دور ہو جاتا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا یا بہت کم کھاتا تھا، سخت تھکن کے باوجود خود کو مصروف رکھتا تھا اور اپنے جسم کو توڑتا رہتا تھا۔ شاید یہ سارے کام خود کو اذیت دینے کے لیے ہوتے تھے۔ ہر ہفتے میں ایک نہایت خاموشی سے اچھی خاصی معقول رقم خیرات کرتا تھا۔ یہ کام کرتے ہوئے میرے ذہن کی گہرائی میں بلقیس کا تصور ہوتا تھا۔ میں اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن دل اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک روز ایک اور واقعہ ہوا۔ میں اپنے 5-6 ساتھیوں کے ہمراہ شام کے بعد مچھلی فارم کی طرف گشت لگانے گیا۔ واپسی پہ باغ والے ڈیرے جانے کا ارادہ تھا، لیکن جب میری گھوڑی ڈیرے کے پاس پہنچی تو باہر 2-4 تانگے کھڑے نظر آئے اور اندر سے ناچ گانے کی صدائیں سنائی دی۔ یقیناً چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ نے محفل جمائی ہوئی تھی۔ میں اب چونکہ ایسی محفلوں میں بالکل شریک نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں گاؤں کی طرف چل دیا، اور میرا ایسا کرنا اچھا ہی ہوا۔ میں ابھی اپنی حویلی سے تھوڑا دور ہی تھا کہ بڑے مالی کا بیٹا گلزار بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا چودھری جی اچھا ہوا آپ آ گئے، اندر آپ کی بڑی ضرورت ہے جی، چھوٹے مالک حامد کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کو سانس نہیں آ رہا۔ اوہو، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں تیزی سے بڑی حویلی کی طرف بڑھا، لیکن 2 قدم چل کے رک گیا۔ میں نے خود سے اور شہوار سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے گلزار سے کہا تم تیمور صاحب کو دیکھو، وہ تھان کی طرف گئے ہوں گے، ان کو اندر لے جاؤ، اور منشی منظور کہاں ہے؟ اتنے میں منشی منظور بھی تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کیا، خاور پتر جلدی آ، وہ پکار کے بولا۔ میں چند لمحے تذبذب میں کھڑا رہا، پھر گلزار اور منشی منظور کے ساتھ حویلی میں چلا گیا۔ حامد کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ وہ بہت کھینچ کے سانس لے رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد بے قرار بھی تھا۔ ایسا عموماً نمونیا یا خناق وغیرہ میں ہوتا ہے۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے بلقیس سے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ ہوا ہے۔ حکیم جی نے بتایا تھا خناق کی شکایت ہے۔ ان تکلیفوں کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ مجھے تھی۔ یہ خناق کی ہی شکایت تھی۔ اس میں گلا بند ہو جاتا ہے اور سانس کے ساتھ ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس وکس کا تھوڑا سا مرہم موجود تھا۔ میں نے وہ مرہم منگوایا، حامد کے سینے پہ، گلے وغیرہ پہ ملا۔ اس کی سانس قدرے بہتر ہوئی تو ہم نے اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور آدھے پون گھنٹے کے اندر ہم اسے ڈسکا لے آئے۔ یہاں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوا وغیرہ دی۔ اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ وہ ایک دم پرسکون ہو کے سو گیا۔ بچے عام طور پہ بد پرہیزی کر لیتے ہیں۔ حامد نے بھی کھٹیاں توڑ کے کھائی تھیں اور بیمار ہو گیا تھا۔ بیماری کا شدید حملہ تو پسپا ہو گیا تھا، مگر
اسے تیز بخار نے جکڑ لیا، سینے میں درد ہونے لگا۔ اسے ڈسکا لے جانے اور لانے کی ذمہ داری نصر اللہ نے اٹھا لی۔ میں پہلے دن کے بعد دوبارہ حویلی نہیں گیا اور نہ میں حامد سے ملا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شہوار میری حویلی میں داخل ہونے اور بلقیس کے ساتھ ڈسکے جانے پہ اعتراض کرے گی، مگر اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور یہ بات نہیں چھیڑی، بلکہ وہ 1-2 دفعہ اپنے طور پہ حامد کی بیمار پرسی کے لیے بھی گئی۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مجھے اور بلقیس کو ایک ساتھ دیکھ کے اس کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، بلکہ کسی وقت تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے منہ سے بلقیس کا نام لینا بھی اسے اچھا نہیں لگتا۔ ایک شام کو میں استبل میں ایک بیمار گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے توجہ نظر آئی۔ اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور کھیتوں کی طرف لے گئی۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اونچے کھیتوں میں ایک کیکر کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا بات ہے تاجو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، حامد آپ کو بہت یاد کرتا ہے جی، وہ بیمار بھی ہے، کل سے آپ سے ملنے کی بڑی ضد کر رہا تھا۔ بیگم جی نے اسے جھڑکیاں دی، وہ رونے لگا، بیگم جی بھی روتی رہیں۔ اب کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، بیگم جی نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ کسی طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کے اس سے مل جائیں، آپ کی ووٹی جی بھی آ جائے ساتھ تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، میری طرف سے حامد کو پیار دینا، میں نے کہا۔ رات کو دیر تک میں سوچتا رہا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں حویلی میں جاتا اور شہوار رونا دھونا شروع نہ کر دیتی۔ یہ بھی مشکل تھا کہ وہ میرے ساتھ حویلی چلی جاتی۔ وہ اس معاملے میں دن بدن نازک مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز بارش ہو رہی تھی۔ قلعہ والا سے شہوار کی کچھ سہیلیاں رات رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی خاطر تواضع میں باتوں میں مگن تھی۔ دیہات میں برسات کی ایسی شاموں میں میٹھے پکوڑے بنائے جاتے ہیں، پکوڑے تلے جاتے ہیں، حلوہ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں بھی ان پکوانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بار بار شہوار کی سہیلیوں کے کہے گونجتے تھے۔ میں خاموشی سے نکل آیا۔ بارش سے بچنے کے لیے میں نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اندر کمرے میں حامد خاموش لیٹا ہوا تھا۔ بلقیس اس کے ساتھ بیٹھی پنکھا جل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے حامد کھل اٹھا۔ میں نے پلنگ پہ بیٹھ کے اسے گلے سے لگایا۔ کہنے لگا، مجھے آپ پہ بڑا غصہ ہے چاچو، آپ نے اس دن کے بعد سے میرا پتہ ہی نہیں لیا۔ تمہارا پتہ میں ہر وقت رکھتا تھا، بس یہاں نہیں آ سکا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں آتے، آپ اس سے ڈرتے ہیں، اس نے آپ کو تالے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے حامد، بلقیس نے اسے ڈانٹا۔ تمہاری بڑی ہیں، ان کا نام تمیز سے لو، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی تم سے۔ تو پھر وہ کیوں نہیں آنے دیتی؟ نہ چاچو میرے ساتھ شکار پہ جاتے ہیں، نہ مجھے پڑھاتے ہیں، نہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سب کچھ وقتی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے حامد کو پچکارا۔ حامد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کرو چاچو، آپ مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ اس کا ہاتھ بخار میں تپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ اس کا گرم ہاتھ بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ چاچی سے لڑو گے نہیں، بلکہ اس سے دوستی کرو گے۔ حامد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بامر مجبوری ایسا کر رہا ہے۔ اگلے 10-15 روز میں مجھے مزید 2 دفعہ اسی طرح خاموشی سے حامد کے پاس جانا پڑا۔ میں وہاں زیادہ دیر بیٹھتا بھی نہیں تھا، بس 10-20 منٹ میں واپس آ جاتا تھا۔ بلقیس سے بھی بس واجبی سی بات ہوتی تھی، جیسے 2 اجنبی راہ چلتے چلتے چند لمحے کے لیے ایک دوسرے سے رسمی بات چیت کر لیتے ہیں۔ دونوں مرتبہ حویلی جاتے ہوئے میں نے بہت احتیاط رکھی تھی کہ ملازمہ فیروزہ حویلی میں موجود نہ ہو۔ وہ چودھری عزیز کی چہیتی ملازمہ تھی اور ایسی باتوں کی ٹوہ رکھتی تھی جن سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ میں جب تیسری بار حامد کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو شام کا وقت تھا۔ شہوار سپہر کو سوئی تھی اور ابھی تک جاگی نہیں تھی۔ میں حامد کے کمرے میں پہنچا۔ یہ برسات کا ایک گرم دن تھا۔
ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حامد رنگین پلنگ پہ سو رہا تھا۔ بلکیس اس کے سرہانے بیٹھی کروشیاں کر رہی تھی۔ ملازمہ تاجو ایک بڑے دستی پنکھے سے ماں بیٹے کو ہوا دے رہی تھی۔ میں آیا تو تاجو سلام کر کے باہر چلی گئی۔ اس کی جگہ بلکیس ایک چھوٹے پنکھے سے حامد کو ہوا دینے لگی۔ میں نے موڑے پہ بیٹھ کے حامد کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، وہ تیزی سے تندرست ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا میں پھر آؤں گا، ابھی تو یہ سو رہا ہے۔ میں اٹھنے لگا تھا تو بلکیس کہنے لگی بیٹھ جاؤ۔